الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في موضع آخر كل من عليها فان صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس پر بھی سب سے بڑا رحم و کرم یہ ہے، اس پر بھی سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج شمسی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جسے ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح مناتے ہیں کہ گویا ہمیں نہ جانے کتنے اچھے اچھے کام کر کے آئے ہیں۔ ہم نئے نئے کپڑے سلاتے ہیں، نئے نئے کپڑے بناتے ہیں اور اسے پہنتے ہیں اور پھٹاکے چھوڑتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمان، کیا ہمارے آقا یہی پیغام دے کر گئے تھے کہ تم نمازیں چھوڑ دینا، تم روزے مت رکھنا، تم حج ادا مت کرنا، تم ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تم اللہ کی نافرمانی کرنا، تم اپنے پیارے آقا کی باتیں نہ ماننا؟ کیا پیارے آقا کی یہی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے آقا کی یہی تعلیم ہے؟ ہمارے آقا نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم نئے سال کو عید کی طرح مناؤ، بقرعید کی طرح مناؤ؟ ہم نے تو پوری حدیث میں کہیں نہیں پڑھی، نہ صحیح مسلم شریف میں پڑھی، نہ ہی بخاری شریف میں پڑھی۔ یہ الفاظ کہیں آئے نہیں کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ نئے سال کو تم عید اور بقرعید کی طرح مناؤ۔ پھر ہم مسلمان کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ کہاں ہم چل رہے ہیں؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 365 دن کے بعد 366واں دن دکھائی نہ دے، ہم دیکھ نہ پائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ والے بن نہیں سکتے۔ کوئی ماں کی پیٹ سے اللہ والا بن کر نہیں آتا، بلکہ وہ دنیا میں اپنی کرموں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے نیک بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے خطبے کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی کہ میرا رب، میرا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذرہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہو، چاہے وہ سیارے ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی طرح ہو، انسان ہو یا حیوان، ہر کوئی، شجر ہو یا حجر، ہر کسی کو موت تو آنی ہے۔ ہم کس راستے پہ چلے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کا مسلمان اللہ کے فرمان کو بھلا کر، پیارے آقا کے فرمان کو بھلا کر، اور اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھلا کر نہ جانے کس راستے پہ چل رہے ہیں، نہ جانے کس کے راستے کو اپنا لیے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا دور چل پڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنوری کا مہینہ بھی اللہ کا ہے، محرم کا مہینہ بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، بس ماننے والے الگ الگ ہیں، سوچ اپنی الگ الگ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ذرے کو، ہر چیز کو فنا۔ جب ہر چیز فنا ہوگی تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے جس کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم گناہوں میں کیوں لگے پڑے ہیں؟ ہم کیوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں روزے نہیں رکھتے؟ ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کو ستاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نہیں لگے رہتے؟ کیسا دور ہے؟ ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہو کر ہم ایسے ایسے گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ میرے عزیز دوستو، گناہوں سے بچیے، یہ ایک ایسی رات ہے، واللہ کہتا ہوں اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، یہ ایسی رات ہے جس رات میں ایسا کوئی گناہ نہیں بچتا جو نہ کیا جاتا ہو۔ اس رات میں زناکاری بھی ہوتی ہے، اس رات میں بدکاری بھی ہوتی ہے، اس رات میں شراب نوشی بھی ہوتی ہے، اس رات میں عیاشی بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے دنیا کی جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تمام مسلمانوں کی اس گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں تمام دوستوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اور پھر کھلے نہیں۔ وقت سے پہلے توبہ کر لیجئے، وقت سے پہلے گناہوں سے بچ جائیے، وقت سے پہلے نماز کی پابندی کر لیجئے، وقت سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے، وقت سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور جب ہماری آنکھیں دوبارہ کھلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان محشر میں ہو اور ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں نہ ملا پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، وقت سے پہلے توبہ کر لیجئے، وقت سے پہلے توبہ